إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بہت سارے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم دین سے دور ہوں، نمازیں چھوڑتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں اور زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ نے ناراض ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈال دی. لیکن وہیں اگر کوئی آدمی نمازوں کا پابند ہے، دینی احکام کا خیال رکھتا ہے، زندگی میں شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتا ہے، اس کی زندگی میں اگر مصیبتیں آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نادان بھائی، ناسمجھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں یہ ساری مصیبتیں ہمیں ہی کیوں آتی ہیں، حالانکہ میں نمازوں کا پابند ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتا ہوں، فلاں آدمی کی طرح میری کمائی حرام کی نہیں ہے، فلاں آدمی کی طرح میں دین بیزار نہیں ہوں. دیکھو وہ اپنے بچوں کو کتنا آزاد چھوڑا ہوا، میں اپنے بچوں کو کتنی دین کی پابندی، دین کی تعلیم دیتا ہوں، میری زندگی میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ میرے بھائی یہ بات یاد رکھو کہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اگر کسی نیک بندے کی زندگی میں آتی ہیں، نیک بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے سزا ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ مصیبتیں اکثر آدمی کا درجہ بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. دنیا میں سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اور پھر جو آدمی نبی سے جتنی مشابہت رکھے گا، جتنا زیادہ دیندار ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش سخت ہوگی. کیا مطلب؟ زندگی میں اگر مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تو اس حقیقت کو یاد رکھو، اس پہ شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے مومن کے دماغ سے اگر سوچو اور مومن کی نظر سے اگر دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک موقع ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سنو. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے نیک صحابی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. اتنے نیک صحابی، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے آزمایا؟ زندگی کے 30 سال تک بستر پر لیٹے رہے. ایک ایسی بیماری نے آ لیا جس کے نتیجے میں سارا جسم مفلوج ہو گیا، سارا کا سارا جسم مفلوج ہو گیا. بستر پر پڑے ہوئے 30 سال زندگی کے انہوں نے گزارے، اور حالت یہ کہ قضاء حاجت کے لیے بھی اٹھ نہیں سکتے تھے. جس تخت پر لیٹے ہوئے تھے لوگوں نے اسی میں سوراخ کر دیا تھا، قضاء حاجت کا معاملہ بھی وہیں انجام پاتا تھا. نیک اتنے کہ فرشتے سلام کریں، آزمائش اتنی کہ بستر پہ 30 سال تک اللہ تعالیٰ نے لٹایا ہوا ہے. میرے بھائیوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم اگر نیک ہیں تو ہماری زندگی میں مصیبتیں نہیں آنی چاہیے. معیار یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آزمایا ہے، یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو نزدیک کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اور قریب کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت ہمیشہ سزا نہیں ہوا کرتی. مصیبتیں، مشکلات، تکلیفیں اکثر آدمی کے درجات بلند کرنے کا باعث بنا کرتی ہیں. اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو. اور میرے بھائیوں، زندگی میں اس حقیقت کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ کو اور آپ کو آزمایا، کسی بھی سطح پہ آزمایا ہو، فرد کی حیثیت سے، ایک گھر کی حیثیت سے، عائلی زندگی کے اندر، ایک قبیلے کے اندر، ایک بستی محلے کے اندر، یا بحیثیت قوم پوری قوم کو آزمایا ہے، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ یہ آزمائش ایمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں. میں نے حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اگر کہہ دیں کہ ایمان لائے تو ہم کو چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، ایسا سمجھتا ہے، اس کا سوچنا، اس کا سمجھنا غلط ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو
تم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے ہوئے ہم نے ان کو آزمایا ضرور ہے. جب تم سے پہلے والے لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے آزمایا گیا ہے تو تمہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ تمہاری زندگی میں آزمائش نہیں آئے گی؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں. زبان سے تم نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزمائش کے وقت میں بھی بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تم کہتے ہو ہم نبی کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں مصیبتوں میں نبی کی سنت کا خیال رکھتا ہے، نبی کی اتباع کو تم ذہن میں رکھتے ہو، نبی کے احکام کی پیروی کرنے کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم موافق حالات میں تو مسلمان ہو، نہ موافق حالات میں تمہارا اسلام کس درجے کا ہے، تم کس درجے کے مسلمان ہو. کیا موافق حالات میں جو دعویٰ ہے نہ موافق حالات میں بھی ویسی ہی بندگی تم کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بھائیو، ایمانی زندگی آزمائش کے بغیر ادھوری ہوتی ہے. آزمائش سے ایک آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے. آزمائش سے ایک آدمی کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا جو دعویٰ زبانی ہے اس دعوے کو عملی شکل دے سکے. زندگی میں یہ آزمائش ضروری ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.